بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کے نبی ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے کہ والد صاحب کی شفقت سے محروم ہو گئے۔ پھر عمر مبارکہ صرف 6 سال ہی کی تھی کہ آغوش مادر بھی نہ رہی۔ 2 سال بعد شفیق دادا بھی دنیا چھوڑ گئے۔ ماں نہ باپ، بہن نہ بھائی، اور اب دادا کا سایہ شفقت بھی نہ رہا۔ اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کو جو وجہ تخلیق کائنات تھے، صبر و آزمائش کی بھٹی سے گزار کر رہتی دنیا تک کے یتیم بچوں کے لیے ایک لازوال اعلیٰ و عرفہ مثال قائم کر دی۔ اب چچا ابو طالب اور چچی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی آپ کی سب کچھ تھے۔ جناب ابو طالب تو والد جناب عبداللہ کے حقیقی بھائی تھے، لیکن چچی نے معصوم و یتیم بھتیجے پر ممتا کے جو پھول نشاور کیے وہ رشتوں کی تاریخ میں سنہرے حروف سے تحریر ہیں۔ ان کا یتیم بچے کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی دنیا بھر کی خواتین کے لیے مشعل راہ ہے۔ آج ایک ایسے معاشرے میں کہ جہاں دین سے دوری کی وجہ سے رشتوں کا تقدس معدوم ہوتا جا رہا ہے، وہاں یتیم بچوں کے ساتھ ناروا سلوک نے پھوپھی، چچی، خالہ اور سوتیلی ماں جیسے ماں بدل پاکیزہ رشتوں کی روح بھی پامال کر دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابیات کی سیرت کے مطالعے کی جتنی ضرورت آج ہے کبھی نہ تھی۔ ہمارے آس پاس معصوم بچوں پر بیتنے والے دل سوز واقعات بکھرے پڑے ہیں کہ جنہیں قلم بند کرتے ہوئے دل کانپ جاتا ہے، ہاتھ لرز اٹھتے ہیں۔ دادا عبدل مطلب کی وفات کے بعد قبیلے کی سرداری، خاندان کی سربراہی اور خانہ کعبہ کے متولی کی ذمہ داری جناب ابو طالب کے کندھوں پر آ چکی تھی۔ وہ معاشی طور پر خوشحال نہ تھے۔ اپنے 7 بچوں کے علاوہ اب چہیتے بھتیجے کی سرپرستی اور پرورش کی ذمہ داری بھی آ پڑی تھی۔ ایسے میں سلیقہ شعار اہلیہ نے صبر و شکر، قناعت، سلیقہ مندی، فہم و فراست، سنجیدگی و بردباری، دانش مندی، حکمت اور توکل اللہ کے ساتھ سفید پوشی کا بھرم برقرار رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے بھتیجے کو اپنی حقیقی اولاد پر ترجیح دیتے ہوئے ماں کے پیار کی کمی کا احساس نہ ہونے دیا۔ گھر کی ہر عمدہ چیز اور بہترین پوشاک پر پہلے بھتیجے کا حق تھا، بعد میں اپنے بچوں کا۔ یہ چچی ہی کی تربیت کا اثر تھا کہ 7 بچے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان چھڑکتے تھے۔ یوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہن بھائی آل ابو طالب ہی تھے۔ پیار و محبت کی اس مشکبو تعلق کے پیچھے حضرت فاطمہ بنت اسد کا وہ والہانہ کردار ہے جس کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار دیا کرتے تھے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جن خواتین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ماں کا کردار ادا کیا، ان میں چچی فاطمہ سب سے منفرد حیثیت رکھتی ہیں۔ نبوت کے اعلان کے ساتھ ہی اہل مکہ کی محبتیں نفرتوں میں بدل گئیں۔ جو کل تک دوست تھے وہ دشمن بن گئے۔ اس کڑے وقت میں جناب ابو طالب کے ساتھ حضرت فاطمہ ہی تھیں جنہوں نے ممتا کی آغوش فراہم کی اور روح کے زخموں پر محبتوں کے پھائے رکھے۔ نیز اپنے بچوں حضرت جعفر اور حضرت علی کے ساتھ اسلام قبول کر کے سابقون الاولون کے اعزاز سے سرفراز ہوئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دار ارقم میں قیام ہو یا شیب ابی طالب کی قید، سخت طائف کا سفر ہو یا مکے کے بازاروں میں ڈھائے جانے والے مظالم، ظلمت و کفر، قہر و غضب اور ابتلا کے اس دور میں یہ چچی فاطمہ ہی تھیں جو کبھی رازداری سے تو کبھی اعلیٰ اعلان حق کے ممتا ادا کرتی رہیں۔ قریش ابو طالب کے پاس جا کر شکایت کرتے تو جواب ملتا وہ ماں ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بیٹے۔ تم ماں کی ممتا کو بیٹے کے پیار سے کیسے جدا کر سکتے ہو؟ فاطمہ ان سے اپنے بچوں سے زیادہ محبت کرتی ہیں، میں انہیں کیسے منع کر سکتا ہوں؟ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی چچی کے اسلام لانے پر ہوئی۔ نام فاطمہ، والد کا نام اسد بن ہاشم بن عبد المناف، والدہ کا نام فاطمہ بنت حریم بن رواحہ ہے۔ عبد المناف ابو طالب سے حضرت علی المرتضی، حضرت جعفر تیار، حضرت عقیل اور طالب پیدا ہوئے۔ طالب ان میں سب سے بڑے تھے جن کے نام پر ابو طالب کی کنیت ہے۔ صاحبزادیوں میں ام ہانی، جمانہ اور ریتا پیدا ہوئیں۔ حضرت فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب کی بھتیجی تھیں۔ یہ پہلی ہاشمی خاتون تھیں جن سے ہاشمی اولاد پیدا ہوئی۔ حضرت فاطمہ جس دور میں پیدا ہوئیں اس وقت اہل قریش کی شرافت، ذلت و پستی کے گڑھوں میں دفن ہو چکی تھی۔ معاشرہ سخت اضطراب، انتشار اور زوال و انحطاط کا شکار تھا۔ شرمناک خرافات اور جاہلانہ رسومات نے انسانی زندگی کو جانوروں سے بدتر کر دیا تھا۔ اخلاقی اقدار کا جنازہ نکل چکا تھا۔ قریش اپنے آپ کو دین ابراہیمی کا علم بردار اور محافظ سمجھتے ہوئے دوسروں سے افضل و اعلیٰ خیال کرتے تھے۔ اسی احساس برتری نے غرور و تکبر کا روپ دھارتے ہوئے ان کی انفرادی و اجتماعی زندگیوں کو گناہوں کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا تھا۔ عالم یہ تھا کہ ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کے مقدس ترین رشتے بھی پامال ہو رہے تھے، یہاں تک کہ اپنی نوزائیدہ
نوزائیدہ بچیوں کو زندہ دفن کر دینا فخر کی بات سمجھی جاتی تھی اور اس کے قصے محافل میں بیان کیے جاتے۔ ویسے تو اہل قریش شریعت ابراہیمی سے کوسوں دور تھے، البتہ خاندان بنو ہاشم کی اکثریت دین ابراہیمی کی پیروکار تھی۔ حضرت فاطمہ بنت اسد خانوادہ ہاشم کی چشم و چراغ تھیں۔ اپنے حسن و جمال، معصومانہ حرکات کی وجہ سے پورا گھرانہ ان کا گرویدہ تھا۔ خانہ کعبہ کی متولی بنو ہاشم کے بارو وہ بردبار سردار عبد المطلب اپنی اس بھتیجی سے بے حد پیار کرتے اور یہ پیار ہی ان کے ابو طالب سے نکاح کی بنیاد بنا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوبصورتی کے ساتھ ساتھ پاکیزہ سیرت سے بھی نوازا تھا۔ شوہر اور سسرال کے دلوں پر راج کرنا انہیں خوب آتا تھا۔ جناب ابو طالب نے کسی ساری زندگی دوسری عورت کی جانب دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ مرتے دم تک فاطمہ بنت اسد ہی ان کی شریک حیات رہیں۔ شیب ابی طالب سے واپسی کے کچھ ماہ بعد ہی جناب ابو طالب اور ام المومنین حضرت حتیجہ الکبریٰ کی جدائی سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اب قریش کی روک ٹوک کرنے والا کوئی نہ تھا۔ آزمائش و ابتلا کے اس کٹھن دور میں چچی کی آغوش محبت مزید کشادہ ہو گئی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دکھوں پر پیار و محبت کا مرہم رکھتی اور سرپرستی فرماتی۔ اللہ کے رسول اس وقت کو یاد کرتے ہوئے فرماتے تھے، ابو طالب کے بعد ان سے زیادہ مجھ پر کوئی مہربان نہ تھا۔ 14 نبوی 622 عیسوی میں عام مسلمانوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو حضرت فاطمہ بھی ان کے ساتھ تھیں۔ بچوں کی شادیاں ہو چکی تھیں، صرف سب سے چھوٹے بیٹے حضرت علی المرتضیٰ ہی باقی بچے تھے۔ ضعیف والدہ کی خواہش تھی کہ مرنے سے پہلے چہیتے بیٹے کا بھی گھر بس جائے۔ دل کے کسی گوشے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا کو اپنے بیٹے کی دلہن بنانے کی تمنا بسی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال سے واقف ہے، چنانچہ یہ حضرت جبرائیل امین بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے اور یوں حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ بنت اسد کی بہو بن گئیں۔ حضرت علی نے نکاح کے بعد والدہ سے فرمایا، اماں جان اب فاطمہ گھر آ جائیں گی، میں پانی بھروں گا اور باہر کا کام کروں گا، وہ چکی پیسنے اور آٹا گوندنے میں آپ کی مدد کریں گی۔ اس زمانے میں کنویں سے پانی بھر کر لانا ایک مشقت کا کام تھا۔ مدینے میں میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں تھا جس کا نام بحر روما تھا، جس کا مالک ایک یہودی تھا۔ اسے سیدنا عثمان غنی نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اب وہ کنواں بحر عثمان کے نام سے مشہور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اپنی ضعیف چچی کے گھر تشریف لے جاتے، وہاں آرام فرماتے اور ان کی ضروریات کا خیال رکھتے۔ 5 ہجری 627 عیسوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلیل القدر چچی حضرت فاطمہ نے وفات پائی۔ اللہ کے رسول نے حضرت ابو ایوب انصاری اور چند دیگر صحابہ کو جنت البقیع میں قبر کھودنے پر مأمور فرمایا، جبکہ لحد اپنے ہاتھوں سے تیار کی اور قبر میں لیٹ کر معائنہ فرمایا۔ ان کے کفن کے لیے اپنی قمیض دی۔ صحابہ کرام نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا، ابو طالب کے بعد ان سے زیادہ میرے ساتھ حسن سلوک کسی نے نہیں کیا، اس بنا پر میں نے انہیں اپنی قمیض پہنائی کہ جنت میں ان کو صلہ ملے، اور قبر میں لیٹ گیا کہ قبر کی سختی میں کمی ہو۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ نے قبر میں لیٹے لیٹے دعا کی، اللہ میری ماں کی مغفرت فرما، ان پر رحم فرما اور ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ اہل سیر لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تدفین کے بعد ان کے گھر تشریف لے گئے، آنکھوں سے اشک جاری تھے۔ آپ نے وہاں موجود اہل خانہ سے فرمایا، میری ماں کے انتقال کے بعد انہوں نے حقیقی ماں کی طرح میری پرورش کی، بچپن سے جوانی تک میرے ساتھ شفقت اور محبت اور پیار کا ایسا تعلق رکھا جس نے مجھے اپنی حقیقی ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ مجھے یاد ہے بارہا ایسے مواقع آئے کہ جب یہ خود بھوکی رہتی لیکن مجھے کبھی بھوکا نہ رہنے دیا، خود موٹا جھوٹا پہن لیتی لیکن مجھے ہمیشہ اچھی اور صاف پوشاک پہنائی۔ میری ماں کے میرے اوپر بے شمار احسانات ہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی قبر پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائیں گے۔